مجھے یہ بول رہے تھے کہ یار کل جو مسئلہ ہوا تھا کارستان کے اندر ایک سری لنکن کے آدمی کے ساتھ جو مینیجر تھا وہاں پہ ایک فیکٹری کا، اس کے ساتھ جو ہوا، لوگوں نے مجھے کل کہا کہ انٹرنیشنل بیکاری پی ایم عمران خان بھائی ایک بھائی ہیں جو کہہ رہے ہیں میرا نام لو. تو بھائی مجھے لوگوں نے کل کہا کہ آپ کل لائیو آ کے اس ایشو پہ بات کریں، اس کل جو ہوا ہے وہاں پہ سیالکوٹ کے اندر. واقعی ہی بڑا اندوہناک واقعہ ہے جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. آپ نے اپنے انٹروڈکٹری ریمارکس میں کہا کہ جیسا کہ پاکستان میں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، بلا شبہ ایسے واقعات پاکستان میں عرصہ دراز سے ہو رہے ہیں. مطلب ان کی مجھے یہ بول رہے تھے کہ یار کل جو مسئلہ ہوا تھا کارستان کے اندر ایک سری لنکن کے آدمی کے ساتھ جو مینیجر تھا وہاں پہ ایک فیکٹری کا، اس کے ساتھ جو ہوا، لوگوں نے مجھے کل کہا کہ انٹرنیشنل بیکاری پی ایم عمران خان بھائی ایک بھائی ہیں جو کہہ رہے ہیں میرا نام لو. تو بھائی مجھے لوگوں نے کل کہا کہ آپ کل لائیو آ کے اس ایشو پہ بات کریں، اس کل جو ہوا ہے وہاں پہ سیالکوٹ کے اندر. تو بھائی آج آپ لوگوں کو کچھ پرانی یادیں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ بھائی وہاں کے عوام ایسا کیوں کرتی ہے. اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ یہ صرف یہ سری لنکا کے بندے کے ساتھ ہوا ہے، کسی اور کے ساتھ نہیں ہوا یا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے دوستو. اگر آپ لوگ تھوڑا پیچھے ہسٹری میں جا کے دیکھ لیں تو کئی سال پہلے 2 بچے تھے جو کرکٹ کھیلتے ہوئے ان کا کوئی مسئلہ ہو گیا تھا. بچے ہیں، ظاہری بات ہے، آپس میں کرکٹ کھیلتے ہیں، پھر لڑائی جھگڑا بھی ہوتا ہے، لیکن وہاں پہ کسی نے اس کا چور کا نام لگا کے ان دونوں کو جو ہے مارا، اور پھر ان کو لاسٹ میں وہی کیا جو سری لنکا کے بندے کے ساتھ کل ہوا ہے. ان کے ساتھ بھی یہی کیا تھا، جو خود وہ بھی آئی تھنک یہی کسی علاقے کے تھے، لاہور کے تھے، ملتان کے تھے، ایسا ہی کوئی ایریا تھا، وہاں کے رہنے والے تھے. تو ایسے ہزاروں واقعے ہوئے ہیں جو وہاں پہ لوگوں کو پہلے تشدد کر کے مارا جاتا ہے اور بعد میں ان کو جلا دیا جاتا ہے. ایسا کیوں ہے آخر؟ ایسا عوام کیوں کرتی ہے؟ اس کے 2 ریزن ہے دوستو، دونوں ریزن آپ لوگوں کو بتاتا ہوں. سب سے پہلا ریزن ان کا یہ ہے کہ کافی زیادہ مہنگائی ہے، لوگوں کے اوپر کافی زیادہ ٹینشن ہے، کافی زیادہ بوجھ ہے، بے روزگاری ہے، کام دھندا نہیں ہے. پیٹرول، چینی، گھی، آٹا، سی این جی گیس ہے، کیا ہے جو بینزین جو گاڑی میں لوگ ڈلواتے ہیں، وہ یعنی کہ ہر چیز وہاں پہ اتنی مہنگی ہو چکی ہے کہ لوگوں کا جینا حرام ہو چکا ہے. تو وہ کچھ ایسا کرنا چاہتے ہیں کہ یا خود کو نقصان پہنچاتے ہیں یا پھر دوسرے کو نقصان پہنچاتے ہیں. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ تو مہنگائی تو چلو 1 سال 2 سال سے ہو رہی ہے، تو یہ مینٹلی پرابلم جو ہے ان لوگوں کو تو کافی عرصے سے یہ چل رہا ہے. تو دوستو ایک چیز اور ہے، جب تک یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے دوستو، اس کو نوٹ کیجئے گا، جب تک وہاں پر مولویوں کے جذبات والے فیک تقریریں چلیں گی تب تک عوام ایسا ہی کریں گی دوستو. بنا جانچ پڑتال کیے ہوئے، بنا معلوم کیے ہوئے کہ بندے نے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا ہے. مان لیتے ہیں کہ بندے نے غلطی کی ہے، بہت بڑی غلطی کی ہے، کیا اس کو سزا دینے کے لیے کیا شہنشاہ کی عدالت لگتی ہے سڑکوں پر؟ 2 منٹ کے اندر بھائی شہنشاہ کی عدالت لگ جاتی ہے سڑک کے اوپر، اور بندے کو جو ہے نا 1 سیکنڈ کے اندر ختم کر دیا جاتا ہے. یہ عوام ہے ان کی. اور اگر کل دوستو ایک بات، مجھے پہلے تو اس واقعے پہ ہنسنا نہیں چاہیے، مجھے افسوس کی بات ہے ایک بندے کی جان گئی ہے، لیکن ہنسی کس بات پہ آ رہی تھی؟ ہنسنے والی بات یہ ہے دوستو کہ اکثر جو واقعات ہوتے ہیں نا کہ یار اس نے اسلام کو بہت برا کہا ہے تو ہم نے اس کو مار دیا، مان لیا اس بندے نے اسلام کو برا بولا تھا. لیکن جو مارنے والے بندے ہیں، آپ ان کو ذرا پکڑ کے ٹی وی سکرین پہ لے کے آئیے کہ ان کو خود کتنا پتا ہے اسلام کے بارے میں، انہوں نے خود کتنا فالو کیا ہے اسلام کو. یہ خود
خود کتنا جو اسلام میں ہے، جو نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، حفظ کرنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا، لوگوں کے ساتھ پیار محبت کرنا، تبلیغ کرنا، آپ ان سے پوچھئے کہ بھائی یہ جو 100 200 300 بندے جو جمع ہو کے ایک بندے کو جب مارتے ہیں اسلام کے نام پہ، یہ کچھ مت کرے، آپ صرف ان کو لائیو لے کے آئیے، ان سے پوچھئے کہ تو خود کتنا بڑا مسلمان ہے، تو ذرا ادھر آ، تو صبح کی نماز پڑھتا ہے؟ صبح کی مسلمان کو دیکھیں، یہ میں اس وجہ سے بتا رہا ہوں، 5 وقت کی نماز فرض ہے، صبح کی نماز تو اٹھ کے پڑھتا ہے؟ میں قرآن پہ ہاتھ رکھے یا قسم کھاتا ہوں، یہاں پہ جتنے بھی لوگ جمع ہوئے کہ جو بندے کو مارا ہے، اس میں سے ایک بھی بندہ صبح کی نماز نہیں پڑھتا، فجر کی نماز نہیں پڑھتا، کسی نے زکوٰۃ نہیں دی ہوگی، کسی نے روزے نہیں رکھے ہوں گے۔ بھائی کون رکھتا ہے؟ لاہور پنجاب کے سائڈ کوئی روزہ ہی نہیں رکھتا، پاکستان میں زیادہ سے زیادہ روزے پٹھان لوگ رکھتے ہیں، جو وہاں کے جو کہتے ہیں کہ ہم پٹھان ہیں، روزے تو رکھتے نہیں ہیں، روزے تم لوگ رکھتے نہیں ہو، جھوٹ بولتے ہو، مار داڑ کرتے ہو، لوگوں کو مارتے ہو، لوگوں کے حق کھاتے ہو، گالیاں دیتے ہو، گلوچ کرتے ہو، عورتوں کو دیکھتے ہو، زنا کرتے ہو، بدفعلیاں کرتے ہو، اور پھر ایک بندے کی جان لیتے ہو، کہتے ہو اس نے اسلام کو برا بولا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ پتہ ہے، یہ مولویوں کی جذبات والے تقریر ہوتے ہیں کہ جس نے اسلام کو یہ کہہ دیا، اور انڈیا والوں کو چھوڑنا۔ یہ دیکھیں، یہ تقریریں یہ لوگ اپنی سیاست کے لیے کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے انڈیا کا یہ لوگ کچھ نہیں بگاڑ سکتے، لیکن ہر کسی کو ووٹ چاہیے ہوتا ہے نا یار، کسی کو ووٹ چاہیے، کسی کو کرسی چاہیے، کسی کو پالیٹکس میں نام کمانا ہے، تو کسی کو ٹی وی سکرین پہ آنا ہے، پھر پیزا خان جیسی اینکر چونی والی، پھر اس کو بھی آ کے براڈ کاسٹ کر کے کچھ دکھانا ہے، کچھ بات کرنی ہے، پھر لمبی لمبی پسکیاں جو چھوڑنی ہے ٹی وی سکرین کے آگے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کے نقصانات کتنے ہوتے ہیں، ان چیزوں کے نقصان کتنے ہوتے ہیں۔ یہ پیچھے غریب عوام اور جاہل عوام پہ یہ کتنا تاثر کرتی ہے یہ باتیں، کہ آپ نے تو تقریر کر کے بول دیا، لیکن پیچھے عوام پھر یہی ہوتا ہے کہ پورے دیش کا نام بدنام ہوتا ہے۔ نیوزی لینڈ کیوں بھاگا؟ ہم نے تو اچھی سیکیورٹی دی، اور کل تک یہ کہتے تھے کہ ہمیں فراڈ ہے سری لنکا کے اوپر، وہ جو ہمیشہ کے کھیلتے ہیں، وہ ایک چکن ٹکا بنا دیا بندے کا، چپلی کباب بنا دیا بندے کا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ جو لیڈران ہوتے ہیں نا، یہ اپنی سیاست چمکانے کے لیے، یہ جو منہ کا جو ان کا ربڑ کٹا ہوا ہوتا ہے نا، تو جو منہ سے نکلو جذبات والے تقریر، ان کو خود تو پتا ہے کہ ہم خود تو کچھ نہیں کر پاتے، ان کے بیٹے بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، جتنے بھی لیڈران ہیں آپ ان کے دیکھیں، ان کے بچے امریکن لندن پاسپورٹ ہوتا ہے، لیکن لندن کو برا بولتے ہیں، امریکہ کو برا بولتے ہیں، لیکن اس کی فیملی کی چان بین کرو نا، تو سب کے پاس نیشنلٹی ہوتی ہے، برطانیہ کی نیشنلٹی نکلتی ہے، امریکہ کی نکلتی ہے، لیکن جب بات پسکی چھوڑنے کی آتی ہے تو ٹی وی سکرین پہ پسکیاں چھوڑتے ہیں، مائک کے آگے پھر ہزاروں لوگوں کے سامنے پسکیاں چھوڑتے ہیں کہ بھائی ہم تو امریکہ کو یہ کریں گے، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو یہ ہے، لیکن جب امریکہ کی بات آتی ہے تو بھائی ڈھیلا بدن پڑ جاتا ہے، اور بھاگنے میں دیر نہیں کرتے یہ لوگ۔ واقعی ہی بڑا اندوہناک واقعہ ہے، جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ آپ نے اپنے انٹروڈکٹری ریمارکس میں کہا کہ جیسا کہ پاکستان میں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، بلا شبہ ایسے واقعات پاکستان میں عرصہ دراز سے ہو رہے ہیں، مطلب ان کی سنگینی کا آپ اندازہ یوں لگا سکتی ہیں کہ آپ کو اور ہمارے ویورز کو یاد ہوگا کہ کس طرح گورنر پنجاب سلمان تاثیر کو ان کے اپنے ہی باڈی گارڈ نے اسی طرح کے اس میں توہین رسالت کے معاملے میں گولیوں سے چھلنی کیا۔ اسی طرح شہباز بھٹی جو اقلیتوں کے منسٹر تھے، ان کے ساتھ جو بہیمانہ قتل کا یہ اسی طرح کا واقعہ پیش آیا، اور پاکستان کی جیلوں میں اور پبلک مقامات پر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں۔ مگر آج کے سیالکوٹ کے اس واقعہ نے جس طرح سوشل میڈیا پر یہ خبر پھیلائی، اور وہ جو بہت ہی دل دہلا دینے والے گرافک ویڈیوز ہیں
وہ جس طرح پھیلے. بہت سارے ایسے ویڈیو کلپس بھی ہیں عالیہ جو لگتا ہے کہ جنہوں نے ان کا قتل کیا انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، اور بڑی وہ اپنی طرف سے خوشی سے بنائے ہوئے ہیں کہ جیسے کوئی دنیا کا عظیم ترین کام کر رہے ہیں، اور انہوں نے یہ کیا. آپ نے یہ بھی اشارہ دیا کہ اس سے پاکستان کی شدید بدنامی ہوئی. مسئلہ یہ کہ اس میں طاہر صاحب بدنام آپ سے اسی لیے آپ سے بات کر رہی ہوں کہ میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ وہاں پہ اس کو کیسے دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ پوری دنیا سے بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ اس کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے پاکستان. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہاں پہ تو آف کورس کینیڈا میں، امریکہ میں اور یورپی دنیا میں بہت ہی مذمت کی نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہے، لیکن اس پہ جو میں سوشل میڈیا پہ پاکستان کے لوگوں کا جو ایک طرح سے ڈیفینسو ایٹیچیوڈ بھی دیکھتا ہوں، یا ایون جسٹیفائیبل ایٹیچیوڈ دیکھتا ہوں، اور ایسے پاکستانی بھی ہیں جو اس کی بہت شدید مذمت کر رہے ہیں. وہ تو ان کو مذمت کرنی چاہیے، جو مذمت کر رہے ہیں وہ کوئی تیر نہیں مار رہے، ان کو مذمت کرنی چاہیے. وہ حق کی آواز کے ساتھ کھڑے ہیں، ہسٹری کے صحیح رخ کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن جو اس کو جیسے جسٹیفائی کر رہے ہیں یا جو اس کو ڈیفینسو موڈ میں لے رہے ہیں، مجھے ان پر حیرت ہو رہی ہے. اور وہ کوئی ایک نہیں، دو نہیں، لاکھوں لوگ ہیں سوشل میڈیا پہ، کم از کم سینکڑوں تو میں نے ذاتی طور پر کوئی 2-3 گھنٹے لگا کے دیکھے. تو اس سے اتنا شوق ہوا کہ کس طرح کا مائنڈ سیٹ ہو گیا ہے. یعنی مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ واقعہ اٹ سیلف تو مطلب پاکستان میں اس طرح کے کاموں کا کوئی اچھا نام تو پہلے بھی نہیں ہے. اس حوالے سے یہ کوئی بدنامی کا کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، لیکن اس پہ جو لوگوں کا ریاکشن آ رہا ہے، جیسا میں نے کہا، جو اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں، جو اس کو ڈیفینسو موڈ میں لے رہے ہیں. جی اچھا، یہ کچھ لوگوں نے جیسے آسمہ شرازی صاحبہ نے ٹویٹ کیا، اور انگریزی میں ٹویٹ تھا، بہت اچھا ٹویٹ تھا. انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے ہم آج اس مقام پہ آ چکے ہیں جس سے لگتا ہے کہ ہم بہت ہی انسیولائز لوگ ہیں، کچھ اس طرح کی بات انہوں نے کی. تو اس پہ پاکستانیوں کی اچھی خاصی تعداد انگریزی میں لکھ رہی ہے کہ آپ یہ انگریزی میں جو ٹویٹ دے رہی ہیں، آپ مغرب کی چمچی ہیں. یہ رویہ ہے. مطلب میں انگریزی میں ٹویٹ دینے والے لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ یہ بات کر رہے ہیں، آسمہ شرازی صاحبہ کو کنڈیم کر رہے ہیں. تو اس سے جو خوفناک مجھے ملتا ہے ایک طرح سے ریاکشن، وہ یہ ہے کہ کیا سماج ایسا ہو چکا ہوا ہے. اور آپ دیکھ لیجئے کہ جو ہسٹری ہے پاکستان میں اس طرح کے واقعات کی، کوئی 2000 سے اب تک جو انٹرنیٹ پہ نون ریکارڈڈ واقعات ہیں، کوئی 75 کے قریب لوگوں کو اس طرح مارا گیا ہے. یعنی انبلیویبل. ابھی آپ کو عالیہ یاد ہوگا پچھلے ہفتے ہی 4 میں اس نوعیت کا ایک واقعہ پیش آیا، جس میں ایک نوجوان کو مارنے کے لیے ہجوم اسی طرح تھانے پر حملہ آور ہوا، اور انہوں نے تھانے کو جلا دیا، ساری گاڑیاں جلا دیں. میں اس تھانے کو بہرحال خراج تحسین ضرور پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس مبینہ ملزم کو حوالے نہیں کیا. اس تھانے نے قانون کی پاسداری کے لیے اپنے ہی جو اہلکاروں کی جانوں کو ایک طرح سے نشانے پہ رکھا. اور یہ ایک بہت عظیم واقعہ ہے. کم از کم اس دن، اس گھڑی، جو اس تھانے کے اہلکاروں نے اور جو بھی تھانے دار ہوں گے وہاں پہ، ایس ایچ او وغیرہ، جنہوں نے یہ ایک کڑا فیصلہ کیا، تو وہ یہ ہو گیا. اب یہ واقعہ جو آج کا ہے سیال کوٹ میں، اس پہ آپ دیکھیے کہ پوچھا گیا پولیس سے کہ بھئی آپ وہاں پہنچ گئے تھے تو آپ کیوں نہیں گئے؟ وہ کہا ہم اتنی تھوڑی تعداد میں تھے، اور وہ اتنی بڑی تعداد میں تھے، اور ہمارے مزید ہمیں کمک ملتی تو وہ تب تک اس شخص کو تشدد کرنے کے بعد ہلاک کر چکے تھے. اور ہلاک کرنے کے بعد بھی انہوں نے اپنی جو حیوانیت ہے اس سے کوئی جان نہیں چھڑائی. انہوں نے اس شخص کی لاش کو زندہ جلا دیا. اب معلوم نہیں ایگزیکٹلی کہ وہ اس وقت جب ان کی لاش کو زندہ جلایا تو وہ بیچارہ جو شخص تھا وہ تب حیات تھا یا فوت ہو چکا ہوا تھا. لیکن عالیہ یہ ایک ایسا افسوسناک واقعہ ہے. یہ میں سمجھتا ہوں یہ جن لوگوں نے یہ کیا، یہ صرف ان
پر ہی ہمارا ماتم نہیں ہے، پاکستان سے باہر جو بسنے والے ساؤتھ ایشین رہتے ہیں، اور جو ایون جو پوری دنیا کے لوگ جنہوں نے یہ تماشا دیکھا